کے ذریعے حرام کمانے والے، یہ نہ سمجھنا کہ سود صرف یہودیوں اور کفار مکہ کے معاشرے میں تھا، ہمارے معاشرے میں نہیں. اس کی بہت شکلیں ہمارے معاشرے میں. کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی اکثر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں تو وہاں جس کی جیب میں 4 پیسے ہیں کہتے ٹھیک ہے جب تنخواہ ملے گی 100 ریال لے لے 120 دینا. یہ دھندا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ 100 لے لے، 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی 120 واپس لوں گا. اور سود کے اگر درجات کیے جائیں سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. سود خور کو نیزہ دیا جائے گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کر. مال آیا کہاں سے؟ اجی کیا کریں مولوی صاحب، کاروبار کوئی ہے نہیں، پینشن ملی تھی میں نے ساری بینک میں فکس ڈپازٹ کروا دی. کیا کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آنے کا ذریعہ حرام کا، اور لگا کہاں، آیا کہاں سے، گیا کہاں. عجیب 3 سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں اور بیگم صاحبہ نے سپیشل فون کر کے کہا ہے کہ آنے سے پہلے بہترین بڑے سائز کا کلرڈ ٹیلی ویژن خرید لینا، ہمارے محلے میں کیبل لگ گئی ہے اور سارے گھروں میں ٹی وی ہے. دیکھو ہمارے گھر میں ریڈیو ہے تو کتنی بری بات ہے، ہمارا ناک نیچے ہے، یہ ناک اوپر ہونا چاہیے. اور حاجی صاحب بڑا سارا ٹیلی ویژن خرید کے اوپر لکھتے ہیں حاجی اللہ دیتا. یہ بھی انڈیا پاکستان جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے یہ بدماشی، فلمیں، کنجروں کا ڈانس، بدکاری کے اڈے چلانے لگے. آیا کہاں سے، گیا کہاں. جی کہاں جانا تھا، پیسے لے کر چھٹی کیا، وہاں باپ مرا ہوا تھا. اب باپ مرا تھا مجھے سارا پتا ہے مولوی صاحب، پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، 9ویں کا ختم، 7ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، برسی، 40واں، قل، یہ سارا جانتا ہوں حرام ہے. سنت رسول اللہ میں اس کا کوئی مقام، کوئی جگہ اسلام میں نہیں. لیکن دیکھو نا اگر یہ سارا کچھ نہ کرتا لوگ کیا کہتے. سعودیہ رہندا ہے پھر بھی پیو دے مرن تے دیگ نہیں چڑھائی. باپ مر گیا، 20-30 ہزار روپے خرچی نہیں کی. اب لوگ کیا کہتے، وہ ناک بچوانے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑا نا. مال کہاں سے آیا، کہاں لگایا، سوچ لو. یہ جواب دینا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی قیامت کے دن. اللہ کے دیے ہوئے مال کو حرام کاری میں، بدکاری میں، بے غیرتی میں لگانے والوں، حشر کا میدان کوئی چھڑانے والا قریب نہیں. اللہ کے سوال، بندے کے جواب. چوتھا سوال، جتنا علم تجھے ہو گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کر کے آیا. اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال بڑا خطرناک ہے. جتنا علم تجھے تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. سوچ لیں مجھے اور آپ کو کن کن باتوں کا علم ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے. کس کس کو اللہ کے نبی کی حدیث پتا ہے کہ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، موت. اور ہم میں سے کس کس کی بیگمیں ہیں جو دیوروں سے، جیٹھوں سے، کزنوں سے گپیں ہانکتی ہیں. اچھی بھابی ماں جیسی ہوتی ہے، جیٹھ باپ جیسا ہوتا ہے. پھر اخباروں میں جتنی بدکاری کی رپورٹیں ان ماں بیٹوں کی پڑھتے ہو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں. کس کس کو نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، آپ کی بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھی، اور ہمارے کتنے گھر ہیں جو پردے سے خالی ہیں. جتنا علم مجھے اور آپ کو ہو گیا اس کے مطابق عمل کتنا ہے، یہ سوال قیامت کے دن ہونا ہے. یہ جواب دیں گے، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی. یہ حشر کے مناظر، یہ حشر کے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کریں. یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ فلم کی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے.
یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، یہ دن آنے والا ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ جو کر کے مرو گے وہ اگلے جہان پالو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اللہ کے دربار کی پیشیوں کو یاد رکھو، اس منظروں کو یاد رکھو۔ جب انسان اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، اور امتحان ایسا خطرناک ہے، یہ وہ اکیلا امتحان ہے جس میں سپلیمنٹری نہیں ہے، جس میں ری ٹیسٹ نہیں ہے، جس میں ایز اے ہول کا چانس نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو گے، قرآن کہتا ہے سورۃ سجدہ کے اندر، مجرموں کو دیکھو گے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ ایک چانس اور دے دے اللہ، ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے۔ نعمل صالحا، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کی کھلے ہوئے ارشادات پہ عمل کریں گے۔ نعمل صالحا، ایک چانس۔ اور مالک کیا کہے گا؟ مجھ سے کلام نہ کرو، اخسؤ فیہا، جاؤ اس جہنم کے اندر۔ یہ منظر یاد کرنا، ان کو سامنے رکھنا، یہ اللہ کے دربار کی پیشیے۔ اور جب فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ بھی بڑا خطرناک، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ جس کے نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اللہ ان بد نصیبوں میں اپنی رحمت سے ہمیں شامل نہ فرمانا۔ نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، فیقول، چیخ لگائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ ڈائری مجھے نہ ملتی، یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے زندگی کا حساب و کتاب پتہ ہی نہ لگتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی وہی آخری موت ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میں تو بڑا بینک بیلنس کا مالک تھا، لیکن جب مرا تھا بیٹوں نے گھڑی بھی اتار لی تھی، جب مرا تھا شماغ بھی چھین لیا تھا، جب مرا تھا 3 پیس سوٹ کو کاٹ کے پھینک دیا تھا، میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ، میں سید تھا، میں شاہ تھا، میں چودھری تھا، میں وزیر تھا، امیر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، میری چودراہٹ بھی میرے کام نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، سادات کی ماں سے کہا تھا، یا بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کا مال اس میں سے لے لو، اعملی اعملی یا بنتی، لیکن بیٹی عمل کرنا۔ اللہ نے اگر پکڑ لیا، یہاں تو کہتے ہیں جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا، فلاں بابا بچائے گا، فلاں پیر بچائے گا، فلاں دڑکی شاہ بچا لے گا، کوڑے شاہ بچا لے گا، تیتر شاہ بچا لے گا، بٹیرے شاہ بچا لے گا، کتے شاہ بچا لے گا، احمد آباد کے اندر کھوتے شاہ کا بھی دربار ہے وہ بچا لے گا، لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، کہیں اٹ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، حویلی لکھا میں چوپ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، گجرات میں کاما والی سرکار ہے وہ بچا لے گا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لختے جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کرنا، اگر رب نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہ سکوں گا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ میرے کام نہیں آئی، میری ذات میرے کام نہیں آئی، میرا شجرہ نسب میرے کام نہیں آیا۔ مالک کا اعلان سنیے، خذوہ فغلوہ،